بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. ٹینتھ کلاس میں جو کمپیوٹر سائنس کی بک ہے اس کا سلیبس سارا چینج ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں سی لینگویج جو ہے وہ اب پڑھی جائے گی، سیکھی جائے گی، اور وہ سارا تقریباً پریکٹیکل ہی کام ہے. تو تھوڑا بیسک ہم نے پہلے دیکھا تھا، اب آگے ہے پروگرامنگ کے بنیادی نکات. ہر پروگرامنگ لینگویج کے کچھ بنیادی تعمیراتی عناصر ہوتے ہیں، اس میں درست پروگرام لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے، جس طرح سے آپ کوئی کسی بھی لینگویج میں کوئی سنٹینس لکھتے ہیں، جیسے کسی نے لکھا آئی از بوائے، تو یہ ہم کہتے ہیں انگلش گرامر کی رول سے یہ سنٹینس غلط ہے. آئی کے ساتھ کیا آتا ہے؟ آئی ایم. ٹھیک ہے جی. تو جس طرح سے یہ انگلش میں گرامر ہوتی ہے، اسی طرح سے کمپیوٹر سائنس میں پروگرامنگ لینگویج میں بھی ایک گرامر ہوتی ہے، جس کو ہم عام طور پہ سنٹیکس کہتے ہیں. یہ والے جو کسی بھی لینگویج کی جو نیچرل لینگویج کی گرامر ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں بھی بیسک رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز قوانین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان قوانین کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ جملہ صحیح ہے یا غلط. اسی طرح سے کمپیوٹر لینگویج میں بھی قوانین آتے ہیں، ان قوانین کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ پروگرام صحیح لکھا گیا یا غلط لکھا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا سنٹیکس کہلاتا ہے، اصولوں کے اس مجموعے کو سنٹیکس کہتے ہیں. سنٹیکس پروگرامنگ لینگویج کی گرامر کی طرح ہے. پروگرامنگ کرتے ہوئے اگر پروگرامنگ لینگویج کا سنٹیکس یا اصول درست استعمال نہ کیے جائیں تو کمپائل نہیں ہوتا پروگرام ہمارا. ٹھیک ہے. اب اس کے جو اس میں نیکسٹ ہے مختص کیے گئے الفاظ، ریزرو ورڈز. ہر پروگرامنگ لینگویج میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ذخیرہ الفاظ کہتے ہیں، ریزرو ورڈز کہتے ہیں، جو کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. پروگرامنگ لینگویج بنانے والے نے جس مقصد کے لیے وہ بنا دیے، اس کا وہی مقصد رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ کچھ آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے. یہ ریزرو ورڈز ہیں، کی ورڈز بھی ان کو کہا جاتا ہے، کہ جو کہیں پہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ کہاں کہاں پہ ویسے استعمال کرتے ہیں، مطلب کی ورڈز یا پھر آپ ورڈز کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ ہم اپنی پروگرامنگ لینگویج میں آئیڈینٹیفائر، ہمیں خود سے ان کے نام بنانا پڑتے ہیں. آئیڈینٹیفائر کہتے ہیں پہچان یا پہچاننے کے لیے نام. تو ہم اکثر اوقات آپ نے اپنے میتھ میں، فزکس میں پڑھا ہوگا ویریبل. ٹھیک ہے جی. ہم اپنی لینگویج میں ویریبل بناتے ہیں مختلف، ان ویریبلز کے نام رکھتے ہیں. وہ جو نام ہے اس کو آئیڈینٹیفائر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بھی نام ان میں سے نہیں رکھ سکتے، یہ جو آپ کے ریزرو ورڈ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان الفاظ میں سے وہ کہہ رہا ہے جی سی لینگویج کے ریزرو ورڈ کے گرد دائرہ لگائیں. اب ان میں سے کون کون سے ہیں وہ آپ دیکھیں گے، اپنی بک سے آپ دیکھ کے میچ کر کے لکھ سکتے ہیں. جیسے انٹ آپ کا ریزرو ورڈ ہے، پھر نیکسٹ آپ کا کیس ریزرو ورڈ ہے، ریٹرن ریزرو ورڈ ہے، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے جی. اور ان الفاظ کا پہلے سے پروگرامر نے، جو ڈیولپر ہوتا ہے جس نے سی لینگویج بنائی ہے، جنہوں نے سی لینگویج بنائی ہے، انہوں نے ایک خاص مطلب رکھا ہوا ہے، اس کو ہم چینج بھی نہیں کر سکتے. اب ہے پروگرام کی ساخت. سی لینگویج کا پروگرام جو ہے اس کی خاص ایک ساخت ہوتی ہے. ساخت سے کیا مراد ہے؟ اس کا سٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہیومنز کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. سب سے ٹاپ پہ ہیڈ آتا ہے، فیس ہے، پھر اس کی باڈی ہے، چیسٹ ہے، بیلی ہے، اینڈ سو آن، لیگز ہیں. اسی طرح سے سی لینگویج کا بھی ایک سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے. سی لینگویج کے ٹاپ پر ایک لنک سیکشن یا ہیڈر سیکشن آتا ہے. جب ہم نے کوئی پہلے سے بنا بنایا فنکشن استعمال کرنا ہوتا ہے نا، بنا بنایا فنکشن جو پروگرامنگ لینگویج کی لائبریری میں پہلے سے بنا بنایا ہے، وہ فنکشن استعمال کرنا ہے، تو وہ فنکشن کسی نہ کسی ہیڈر فائل میں پڑا ہوگا. ہمیں وہ ہیڈر فائل انکلوڈ کرنا پڑتی ہے، لنک کرنا پڑتی ہے. سی لینگویج میں پروگرام لکھتے ہوئے ہم لینگویج میں پہلے سے ڈیفائنڈ کیے گئے فنکشنز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان فنکشنز کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ان فائلوں کو شامل کرنا پڑتا ہے جن میں ان فنکشنز کو بیان کیا گیا ہے. وہ سارے فنکشن کسی نہ کسی فائل میں پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ فائلیں ہیڈر فائلز کہلاتی ہیں اور ان کو انکلیوڈ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے پریویس لیکچر میں ایک ہلکا سا چھوٹا سا پروگرام لکھا تھا. تو یہ دیکھیں انکلیوڈ stdio.h یہ ہمارا کیا ہے, یہ ہمارا لنک سیکشن ہے. کون سا لنک سیکشن, ٹھیک ہے جی. اور اس کو کیا کہتے ہیں, لنک سیکشن کے علاوہ ہیڈر سیکشن بھی کہتے ہیں, ہیڈر سیکشن, ٹھیک ہے. اس میں ہم اپنی ہیڈر فائلز کو انکلیوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جتنے بھی ہم نے فنکشن استعمال کرنے ہیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کس ہیڈر فائل میں کیا کیا فنکشن شامل ہیں. آپ کے اس سلیبس میں تو بہت کم فنکشن آئیں گے, زیادہ نہیں آئیں گے, تو وہ فنکشنز ہمیں آہستہ آہستہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کس کس ہیڈر فائل میں. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اس لنک سیکشن کے بعد مین میتھڈ آتا ہے, مین فنکشن آتا ہے. اگر آپ اپنی کتاب پہ دیکھیں گے وہاں پہ بھی لنک سیکشن کے بعد آپ کا کیا آ رہا ہے جی, لنک سیکشن کے بعد اس کی مثال بھی دے دی, انکلیوڈ ہیڈر فائل کا نام آتا ہے ساتھ, ڈاٹ ایچ اس کی ایکسٹینشن کا نام آتا ہے, جیسے ایگزامپل دے دی ہیں stdio.h math.h. اس کے بعد آتا ہے مین سیکشن, مین فنکشن کی باڈی آتی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ اپنے پروگرام میں آئیں تو یہاں پہ میں نے ایک فنکشن بلٹ ان فنکشن یوز کیا ہے پرنٹ ایف. پرنٹ ایف یہ اسکرین کے اوپر جو بھی ٹیکسٹ ہم لکھیں گے, یہ پیرنتھیسز جو چھوٹی بریکٹ ہے ہماری, اس کے درمیان ڈبل کوٹس کے درمیان جو آپ کے ڈبل کوٹیشن مارک ہے یہ والے, ان کے درمیان جو بھی میں لکھوں گا وہ اسکرین پہ لکھا ہوا آ جائے گا. اور اس کے اینڈ پہ, ہر اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ سیمی کولن لازمی آتا ہے. اچھا, اب اس کا یہ جو فنکشن ہے یہ پڑا ہوا ہے stdio میں. اگر میں stdio یہاں سے ہٹا دوں, میں نے stdio یہاں سے ریموو کر دی, اب میں اپنے پروگرام کو کمپائل اینڈ رن کرتا ہوں. F11 شارٹ کٹ کی ہے, F11 ہے شارٹ کٹ کی جو پروگرام کو رن کرنے کے لیے, کمپائل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر آپ اپنے IDE پر آئیں تو یہاں پہ ایگزیکیوٹ میں یہ آپ کو F9, F10, F11 نظر آ رہے ہیں. F9 ہے صرف کمپائل کرنے کے لیے, صرف چیک کرتا ہے کہ ایرر تو نہیں ہے پروگرام میں. F10 اسے رن کرتا ہے, اور F11 دونوں کام اکٹھے کر رہا ہے, پہلے ایرر کے لیے چیک کرے گا پھر اس کو رن بھی کرے گا. تو میں یہاں پہ F11 اگر پریس کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں اس میں کوئی ایرر تو نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں جب میں اس کو F9 پریس کر کے کمپائل کرتا ہوں تو یہ باٹم پہ مجھے ایک یہ وارننگ دیتا ہے, انکمپیٹیبل امپلیسٹ ڈیکلیریشن آف بلٹ ان فنکشن پرنٹ ایف. ٹھیک ہے, تو ایررز کی کئی قسمیں ہیں, کچھ وارننگز ہوتی ہیں, کچھ ایرر ہوتے ہیں. تو ہمیں جو بھی فنکشن ہم نے یوز کرنا ہے اس کے لیے ہیڈر فائل یہاں پہ لکھنا پڑے گی. ٹھیک ہے جی, ہیڈر فائل, کسی بھی ہیڈر فائل کو لکھنے کے لیے, انکلیوڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ یہ ہیش جو سیمبل ہے جسے نمبر سائن بھی کہتے ہیں یہ لکھتے ہیں پہلے, پھر انکلیوڈ کا لفظ لکھتے ہیں, کی ورڈ, یہ آپ کے ریزرو ورڈ میں شامل ہوگا. اگر آپ اپنی بک پہ آئیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ریزرو ورڈ میں یہ ورڈ شامل ہوگا آئی میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کو ہم انکلیوڈ stdio.h لکھ کے اس کو کمپائل کریں گے تو پھر یہ وارننگ نہیں دے گا. ٹھیک ہے جی, تو کچھ ایررز ایسے ہیں جو کہ وہ مطلب جن کے ایررز آنے کے بعد وہ پروگرام چلتا ہی نہیں ہے. کچھ ایرر ایسے ہوتے ہیں جن کی وہ وارننگ ایشو کر دیتا ہے. وارننگ ایرر سے ذرا ہلکے درجے کی غلطی ہے. ٹھیک ہے جی, مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اس پروگرام میں جو پرنٹ ایف لکھا ہوا ہے آپ کا فنکشن, اس کا میں اگر پی کیپٹل کر دیتا ہوں, یہ لوور کیس ہے. ایک اور بات یاد رکھیں, سی لینگویج آپ کی کیس سینسٹیو ہے. اگر میں پی کیپٹل کرتا ہوں تو میں اس کو جب کمپائل کروں گا تو یہ مجھے ایرر دے گا. ٹھیک ہے جی, ID ریٹرن 1 ایگزٹ اسٹیٹس. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے پی اسمال کیس میں لکھنا ہے. اب یہ صحیح کمپائل کر گیا. F11 پریس کروں گا تو اس کا یہ رزلٹ بھی شو کرے گا. تو یہ اس کا مین فنکشن کا ایک, اس کا مطلب سٹرکچر میں ایک مین فنکشن آ جاتا ہے. اور مین فنکشن میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہم یہ کرلی بریسز میں لکھتے ہیں, اوپننگ کرلی بریس اور کلوزنگ کرلی بریس.
اس کا مطلب کیا ہے, یہاں پہ جہاں پہ کلوزنگ کرلی بریس ہے یہاں پہ مین فنکشن اینڈ ہو گیا, مین فنکشن اینڈ ہو گیا یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ اپنی بک پہ آئیں تو مین فنکشن کی باڈی ہے, آگے وہ کہہ رہا ہے سی لینگویج کے سنٹیکس کے اعتبار سے درست پروگرام لکھنے کے لیے درج ذیل نکات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پروگرام کو صحیح لکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور جن کا خیال رکھنا پڑے گا. سب سے پہلا کیا ہے, سی لینگویج میں پروگرام میں اسٹیٹمنٹس کی ترتیب وہی ہونی چاہیے جس ترتیب سے ہم عبارات کو چلانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ یہاں پہ ہیلو ورلڈ آپ نے پرنٹ کروایا, اس کے بعد آپ السلام علیکم پرنٹ کروانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ پرنٹ ایف, یہ اوپننگ اینڈ کلوزنگ پیرنتھیسس, چھوٹی بریکٹ کو پیرنتھیسس کہا جاتا ہے, اس کے درمیان ڈبل کوٹس, اس کے درمیان آپ السلام علیکم لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس ترتیب سے آپ لکھیں گے اسی ترتیب سے یہ چلے گا, رن بھی اسی ترتیب سے ہوگا. میں اس کو کمپائل اینڈ رن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ ہیلو ورلڈ کے بعد السلام علیکم لکھا ہوا آ گیا. اب ہیلو ورلڈ اور السلام علیکم کے درمیان کوئی سپیس آپ کو نظر نہیں آ رہی اور ایک ہی لائن پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو نئی لائن پہ شفٹ کروانا ہے تو ویسے تو یہ آپ کا آگے چل کے آئے گا مطلب ٹاپک, تو اس کے لیے آپ یہ بیک سلیش این آپ یوز کرتے ہیں. بیک سلیش این یہ آپ کا کنٹرول نئی لائن پہ سوئچ کروا دیتا ہے, ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں وہ السلام علیکم نئی لائن پہ, لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ جس ترتیب سے ہم نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اسی ترتیب سے وہ چل رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے آپ نے ہیلو ورلڈ لکھا وہ بعد میں آ جائے, پہلی انسٹرکشن یہ تھی. اچھا, ایک انسٹرکشن تو یہ ہو گئی کہ آپ ترتیب کا خیال رکھنا ہے. دوسرا کیس, سی لینگویج کیس سینسٹیو ہے, یعنی اگر کوئی ریزرو ورڈ چھوٹے حروف میں ڈیفائن کیا گیا ہے تو اسے بڑے حروف میں نہیں لکھا جا سکتا. جو اس کے حروف پہلے سے ڈیفائنڈ ہیں, جس کیس میں وہ لکھا ہوا ہے چھوٹے لفظوں میں ہے تو چھوٹے لفظوں میں آئے گا. آپ نے کوئی ویریبل بنایا, جیسے میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائر کہا, ویریبل بنایا, وہ آپ نے چھوٹے لفظوں میں لکھا تو چھوٹے لفظوں میں ہی لکھیں گے, استعمال کریں گے. جیسے یہاں پہ بتایا کہ آئی این ٹی جو کہ سارا چھوٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ والا وہ کیپٹل آئی کے ساتھ آئی این ٹی دونوں مختلف ہیں. تیسری ہدایت کیا ہے, ہر اسٹیٹمنٹ کے آخر پر سیمی کولن آتا ہے, ہر اسٹیٹمنٹ کے آخر پر سیمی کولن آتا ہے. یہ اس کی انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ نے جن کا خیال رکھنا ہے پروگرام لکھتے وقت. اس کے ساتھ ساتھ کچھ قوانین ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی مطلب بتائے جائیں گے, لیکن یہ وہ بیسک ہیں جو کہ آنے ہی آنے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اللہ حافظ.